خاتون قیامت زینب، ہے سرور دل خاتون قیامت زینب، خون کیے قلب شہنشاہ رسالت زینب، زینت تاج سر شاہ امامت زینب، ورق دفتر تکمیل شہادت زینب، خلق میں بنت علی صاحب توقیر ہوئیں، خلق میں بنت علی صاحب توقیر ہوئیں، وارث فاطمہ شبیر کی ہمشیر ہوئیں، وارث فاطمہ شبیر کی ہمشیر ہوئیں، آفتاب فلک صبر و رضا ہیں زینب، جگر و جان شہ عقدہ کشا ہیں زینب، بحر عصمت کا در بیش بہا ہیں زینب، رونق قافلہ کرب و بلا ہیں زینب، نہ ہوا فدیہ خالق کا فدائی ایسا، پھر بہن ایسی ہوئی کوئی نہ بھائی ایسا، صاحب عزت و توقیر ہے بنت زہرا، اسد اللہ کی تصویر ہے بنت زہرا، خواہر شبر و شبیر ہے بنت زہرا، وارث چادت تطہیر ہے بنت زہرا، سر جو ہنگام تلاوت کہیں عریاں ہو جائے، دن ہو تاریک نہاں مہر درخشاں ہو جائے، گل زہرا نے بزرگوں سے یہ ورثہ پایا، سیرت فاطمہ اور دبدبہ شیر خدا، خلق ہے آپ کا خلق حسن سبز قبا، صبر وہ جس کے ثنا خواہ شہ کرب و بلا، عمر بھر دہر میں ذی رتبہ و ذی شان رہی، دو اماموں کی مصیبت میں نگہبان رہی، تھی حسین ابن علی سے انہیں بے حد الفت، گھر تھا آباد برادر کا انہیں تھی راحت، جیتی تھی دیکھ کے ہم شکل نبی کی صورت، کرتی تھی فخر سمجھ کر شہدی کی خدمت، مرتبہ ثانی زہرا کا جو پہچانتے تھے، شہ مظلوم انہیں ماں کی جگہ جانتے تھے، باپ ہو جس کا علی فاطمہ جس کی مادر، جس کے بھائی گل و ریحان ریاض حیدر، کوئی بیٹا ہو علی اور ہو کوئی جعفر، جس کی گودی میں پلا ہو علی اکبر سر، جس کا دروازے کا جبریل نگہباں میں، حیف ہے لٹنے کا اس بی بی کے ساما ہوئے، جب ہوا احمد مرسل کا زمانے سے سفر، اور اٹھی دہر سے رو رو کے نبی کی دختر، خانہ حق میں دوبارہ ہوا فرق حیدر، زہر سے ہو گیا سدپاش برادر کا جگر، منہ زمانے سے دلے عقدہ کشا نے موڑا، ایک پل کو بھی نہ شبیر کو تنہا چھوڑا، جب ہوا در پہ شبیر یزید ازلم، غرق دریائے تفکر ہوئے سلطان امم، دیکھ کر بھائی کو زینب پہ گرا کوہ علم، بار غم سے کمر دختر حیدر ہوئی خم، ارے دل سے فرمایا کہ اب ہم پہ مصیبت آئی، جس کی نانا نے خبر دی تھی وہ ساتھ آئی، جب مدینے سے روانہ ہوئے شاہ دو سرا، سات بھائی کے گئی بنت شہ عقدہ کشا، چھوڑا گھر بار سہے ظلم اٹھائی ایزا، قافلہ منزل شبیر پہ آخر پہنچا، خیمے ریتی پہ لگے دختر حیدر،
شام کا دربار ہلا کر زینب پہنچی پھر روضے محبوب خدا پر زینب بولی کھو آئی ہوں اماں کی کمائی نانا بولی کھو آئی ہوں اماں کی کمائی نانا آپ کے لال کو یثرب میں نہ لائی نانا آپ کے لال کو یثرب میں نہ لائی نانا اس طرح ہوتی تھی زینب اس طرح ہوتے تھے زینب کے 9 سال بسر رات دن روتی تھی ماں جائے کو بنتے حیدر تھی نہ پانی پتبیرت نہ غذا پر تھی نظر لب پر تھا ہائے حسینہ کبھی ہے اکبر رو کے کہتی تھی مصیبت سے بچا لو بھائی موت کو بھیج کے پاس اپنے بلا لو بھائی کبھی کہتی تھی کہ عباس سے دلاور ہو کہاں کبھی چلاتی تھی رو کر میرے دلبر ہو کہاں گھر میں تنہا ہے پھوپھی اے علی اکبر ہو کہاں رونق خانہ زہرا و پیمبر ہو کہاں ہائے گھر والے تو میدان میں پڑے سوتے ہیں ہم یہاں خانہ ویران میں کھڑے روتے ہیں اب کہاں سے تجھے میں ڈھونڈ کے لاؤں اکبر سوتی تقدیر کو کس طرح جگاؤں اکبر زخم جو دل میں ہے وہ کس کو دکھاؤں اکبر کس طرح تجھ کو کلیجے سے لگاؤں اکبر کہہ کے بابا سے مجھے پاس بلا لے بیٹا ایک مرکز میں پھوپھی کو بھی چھپا لے بیٹا حال زینب کی شہادت کا ہے اس طرح رقم جب دوبارہ ہوئے سجاد گرفتار ستم قلب بنتے شہ مرداں پہ گرا کوہ علم سات عابد کے گئیں خواہر سلطان اپنی منزل کے قریب لشکر یادا پہنچا خواہر شاہ کو پیغام قضا کا پہنچا جب یزید ستم آراک ہوئی اس کی خبر ہو رہا ہے شہ مظلوم کا ماتم گھر گھر ہوتا ہے رونق محفل شہ والا کا پسر روتی ہے بھائی کو شبیر کی دکھیا خواہر دے دیا حکم کہ یثرب کی طرف جاؤ ابھی قید پھر سید سجاد کو کر لاؤ ابھی داخل شہر مدینہ جو ہوا لشکر شام گھر میں تھا طاعت معبود میں مشغول امام گر گیا کافروں میں خانہ سلطان انام سن کے اس غل کو کیا زینب مستر نے کلام کیسا یہ شور ہے کچھ مجھ کو بتاؤ بیٹا گھر سے باہر پھوپھی قربان نہ جاؤ بیٹا اٹھے بنت اسد اللہ کو سمجھا کے امام در دولت سے برآمد ہوا شے کا گلفام تو دکھلا کے کیا فوج کے افسر نے کلام قید کرنا ہے تمہیں اور کسی سے نہیں کام دے دی بے دینی سے دنیا کو عابد نے دے دی بے دینی سے دنیا کو عابد نے سر جھکا کر لیا خود بار گراں عابد نے سر جھکا کر لیا خود بار گراں عابد نے گھر میں داخل ہوئے سجاد جو بادید تر توف زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے سر تا سر ہو گیا خانہ سرور میں بپا ایک محشر پیٹ کر سینوں سر بولی بنتے حیدر
اپنے بچے کو اکیلا تو نہ جانے دوں گی، قید کی اب اسے ایذا نہ اٹھانے دوں گی۔ پھر کہا عابد مغموم سے باحزن و ملال، لے کے جائیں تمہیں تنہا یہ نہیں ان کی مجال، ہر گھڑی ہے مجھے بھائی کی وصیت کا خیال، ظالموں سے کہو مجھ کو دلائیں نہ جلال، بال بکھراؤں تو دنیا میں قیامت ہو جائے، ارے مجھ سے رخصت نہ کہیں صبر کی طاقت ہو جائے۔ ہو گیا لشکر کفار تو مجبور ادھر، ہو گیا اہل مدینہ میں بپا ایک محشر، سب کو سمجھایا امام دو سرانے بڑھ کر، پھر ہلا روضے پر نور رسول داور، در اقدس پہ لگا ناقہ زینب ہے، در اقدس پہ لگا ناقہ زینب ہے، سب سے رخصت ہوئی شہزادی یثرب ہے، سب سے رخصت ہوئی شہزادی یثرب ہے، یا علی کہہ کے ہوئی ناقے پہ زینب جو سوار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کی نثار، غم نہ کھا ساتھ تیرے چلتی ہے ماسی نہ فکار، چین اب آئے گا تربت میں نہ مجھ کو زنہار، روح میری تیرے ہمراہ رہے گی زینب، روح میری تیرے ہمراہ رہے گی زینب، ساری ایذائیں یہ مادر بھی سہے گی زینب، ساری ایذائیں یہ مادر بھی سہے گی زینب، راستے بھر تو سہے بنت علی نے آلام، ابھی منزل پر نہ پہنچی تھی کہ ہونے لگی شام، کیا ایک باغ میں تب لشکر آدان قیام، ایک خیمے میں فروکش ہوئے مظلوم امام، قلب زہرا کے جگر بند کا تھرانے لگا، ایسی بے چینی بڑھی منہ کو جگر آنے لگا، کبھی سجاد کو سینے سے لگا کر روئیں، کبھی باتیں شہ بے کس کی سنا کر روئیں، کبھی سجاد اطاعت کو بچھا کر روئیں، کبھی ہاتھوں کو سوئے چرخ اٹھا کر روئیں، تھی دعائیں کہ نہ مجھ پر یہ سحر ہو یا رب، تھی دعائیں کہ نہ مجھ پر یہ سحر ہو یا رب، صبح دم دہر سے زینب کا سفر ہو یا رب، صبح دم دہر سے زینب کا سفر ہو یا رب، مجھ کو در در کی نہ اب ٹھوکریں کھانا ہو نصیب، سر کھلے مجمع آدم میں نہ جانا ہو نصیب، حاکم شام کو اب منہ نہ دکھانا ہو نصیب، حاکم شام کو اب منہ نہ دکھانا ہو نصیب، اب تو مالک تیرے دربار میں آنا ہو نصیب، صبح تک بھائی سے مل جائے یہ مستر یا رب، صبح تک بھائی سے مل جائے یہ مستر یا رب، دیکھ لوں صورت ہم شکل پیمبر یا رب، دیکھ لوں صورت ہم شکل پیمبر یا رب، ساتھ مجھ خستہ جگر کے کوئی غمخوار نہیں، اونو جعفر نہیں، عباس علمدار نہیں، علی اصغر نہیں اور قاسم جرار نہیں، میرا اکبر نہیں اور سید ابرار نہیں، مجھ کو زندان کی ذلت سے بچانا یا رب، ہونا
بس اسی طرح دعاؤں میں بسر ہو گئی شب، آسماں پر جو ہوئی صبح تو اٹھی زینب، ہوئی بیتاب بہت بنت امیر یثرب، کہا گردوں کو تو آثار سحر ہیں یا رب، زندگانی سے میں بیزار ہوئی جاتی ہوں، موت کے اپنے میں آثار نہیں پاتی ہوں، پھر یہ سوچی کہ ہے اس باغ میں ایک ایسا شجر جس میں باندھا تھا لعینوں نے میرے بھائی کا سر، یاد شبیر نے تڑپا جو دیے قلب و جگر، دل سے کہنے لگی یہ دختر شیر داور، چل کے پہلے تو برادر کی زیارت کر لوں، پھر وہیں بیٹھ کے خالق کی عبادت کر لوں، اس جگہ پہنچی تو آئی شہ مظلوم کی بو، اس جگہ پہنچی تو آئی شہ مظلوم کی بو، دیکھتی کیا ہے ٹپکتا ہے برادر کا لہو، نہ رہا زینب مغموم کو دل پر قابو، بولی سر پیٹ کے آنکھوں سے بہا کر آنسو، ارے بنت زہرا کو مصیبت سے بچا لو بھائی، بنت زہرا کو مصیبت سے بچا لو بھائی، مجھ کو دربار کی ذلت سے بچا لو بھائی، مجھ کو دربار کی ذلت سے بچا لو بھائی، کر چکی بھائی سے جب شومی قسمت کا گلا، طاعت رب کو کھڑی ہو گئی بنت زہرا، تھا اسی باغ میں ایک دشمن معبود چھپا، ارے وہ کیا ظلم کے تھرانے لگا عرش خدا، فرد پر زخم تبر کھاتے ہی تورا کے گری، فرد پر زخم تبر کھاتے ہی تورا کے گری، دختر شیر خدا خاک پہ غش کھا کے گری، دختر شیر خدا خاک پہ غش کھا کے گری، شہ مظلوم کی عابد کو یہ آواز آئی، میری ہمشیر نے ہے ضربت گاری کھائی، جاتی ہے چھوڑ کے اب تم کو علی کی جائی، جلد آؤ پھپھی اماں نے شہادت پائی، مرزا بابا کا دل فاطمہ نے پایا ہے، سجدہ حق میں سرے پاک پہ زخم آیا ہے، سن کے آواز بدر عابد مستر دوڑے، دختر حیدر صفدر کے سرانے پہنچے، دیکھتے کیا ہے پھوپھی غش میں سر کو تھامے، پھینک کر خاک پہ امامے کو عابد تڑپے، پھر یہاں مسجد کوفہ کی قیامت دیکھی، خوب ہری حیدر کرار کی صورت دیکھی، بیٹھ کر پاس پکارے گی امام دو جہاں، آپ کی بے کسی و یاس پہ عابد قربان، کیا اسی واسطے گھر چھوڑ کے آئی تھی یہاں، چھوڑ کر دشمنوں میں مجھ کو چلی سوئے جنا، دا سجاد تو غربت میں دکھایا اماں، سرپرستی سے میری ہاتھ اٹھایا اماں، سن کے
عابد کی فغاں کھول دی چشمے خوبار، رو کے فرمایا کہ اے لال پھوپھی تم پہ نثار، جلد خیمے میں مجھے لے چلو میرے دلدار، آ رہے ہیں مجھے لینے کو رسول مختار، تم سے اب ہوتی ہے غربت میں جدائی بیٹا، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں میرے بھائی بیٹا، کہہ کے یہ ہو گئی غش بنت شہ قلعہ شکن، لائے عابد انہیں خیمے میں بسد رنج و محن، بولے سر پیٹ کے اب کیا کرے آوارہ وطن، کس طرح آپ کو دے بے کس و لاچار کفن، ارے پھر اسی شام میں قسمت مجھے رلوا دی ہے، جانے کیوں آج سکینہ مجھے یاد آتی ہے، جانے کیوں آج سکینہ مجھے یاد آتی ہے، غشم زینب نے سنی گریہ عابد کی صدا، ہو کے ہوشیار کہا میں تیری غربت کے فدا، اے میرے لال زمانے سے سفر ہے میرا، صبر کر صبر خدا حافظ و ناصر بیٹا، اٹھ گئے دہر سے سب مونس و غمخوار تیرے، اب ہے پنجتن پاک مددگار تیرے، بنت حیدر ابھی کرتی تھی عابد سے بیاں، یک بیک ہونے لگے موت کے آثار عیاں، آیا ماتھے پر رق ہونے لگی بند زباں، چھوڑ کر عالم فانی کو گئی سوئے جناں، آج بیٹی نے بھی بابا کی وراثت پائی، ثانی فاطمہ زہرا نے شہادت پائی، کر کے رخ جانب مقتل یہ پکارے سجاد، ارے شام نے لوٹ لیا پھر مجھے بابا فریاد، دیکھو کیسی پھوپھی اماں پہ ہوئی ہے بیدار، آج گھر فاطمہ زہرا کا ہوا پھر برباد، ارے کیا کروں کیا نہ کروں کچھ تو بتاؤ بابا، کیا کروں کیا نہ کروں کچھ تو بتاؤ بابا، ہاتھ فرزند کا غربت میں بٹاؤ بابا، ہاتھ فرزند کا غربت میں بٹاؤ بابا، پھر کہا سوئے نجف دیکھ کے بعید در، آؤ امداد کو یا فاتح باب خیبر، کر گئی ہے پھوپھی اماں ابھی زمانے سے سفر، کیسے تربت میں اتارے یہ نہیں فولاغر، مجھ سے غربت میں پھوپھی جان بھی منہ موڑ گئی، مجھ سے غربت میں پھوپھی جان بھی منہ موڑ گئی، ٹھوکریں کھانے کو دنیا میں مجھے چھوڑ گئی، ٹھوکریں کھانے کو دنیا میں مجھے چھوڑ گئی، آئی سجاد کے کانوں میں یہ سرور کی صدا، تیری مظلومی اور غربت کے فدا ہو بابا، ہو کے بیتاب یہاں آئے ہیں سارے شہداء، آئی ہے پیٹتی سر خلد بری سے زہرا، تھامنے تجھ کو رسول دو سرا آئے ہیں، تھامنے تجھ کو رسول دو سرا آئے ہیں، لینے بیٹی کو شہ عقدہ کشا آئے ہیں، لینے بیٹی
ہم بھی موجود ہیں، زینب کے ترادار بھی ہیں، قاسم و مسلم و مظلوم کے دلدار بھی ہیں، لاش سے لپٹے ہوئے اکبر جرار بھی ہیں، میرا پرچم لیے عباس علمدار بھی ہیں، یہ نہ سمجھو کہ بیابا میں پڑے سوتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ بیابا میں پڑے سوتے ہیں، سب یہاں ثانی زہرا کو کھڑے روتے ہیں، ہو کے بیتاب نہ یوں اشک بہاؤ بیٹا، صبر شبیر دو عالم کو دکھاؤ بیٹا، کہہ کے یا حیدر کرار اٹھاؤ بیٹا، اب بہن کو میری مرقد میں چھپاؤ بیٹا، قبر ہمشیر پہ ہم نالو جاگاہ کرے، قبر ہمشیر پہ ہم نالو جاگاہ کرے، میرے بے کس تیری امداد ید اللہ کرے، میرے بے کس تیری امداد ید اللہ کرے، پھر سنی عابد مستر نے یہ زہرا کی فغاں، کیا غضب ہو گیا اے حیدر کرار کی جان، دہر سے مٹتا ہے اب فاطمہ کا نام و نشان، دہر سے مٹتا ہے اب فاطمہ کا نام و نشان، تیری اس شان شہادت پہ یہ مادر قربان، تیری اس شان شہادت پہ یہ مادر قربان، ارے تیرا یہ حال میں خالق کو دکھاؤں گی، تیرا یہ حال میں خالق کو دکھاؤں بی، آ تجھے اپنے کلیجے سے لگاؤں بی، آ تجھے اپنے کلیجے سے لگاؤں بی، قبر زینب جو لگے کھود سجادے حزین، کھینچتے تھے نفس سرد تو ہلتی تھی زمین، خاک اڑانے لگے سر پیٹ کے جنت کے مکین، نالے فاطمہ زہرا سے ہلال شبنی، صبر عابد پہ زمین اور فلک روتے تھے، انبیاء پیٹتے تھے جن و ملک روتے تھے، دفن کرنے لگے عابد جو پھوپھی کا لاشا، قبر سے آئی یہ آواز شہ افتہ کشا، منتظر اپنی جگر بند کا ہے دست خدا، رکھ دے ہاتھوں پہ میرے لاشے بنت زہرا، تجھ سے نور نظر جد تیرا شرماتا ہے، تجھ سے نور نظر جد تیرا شرماتا ہے، خود علی خلد میں زینب کو لیے جاتا ہے، خود علی خلد میں زینب کو لیے جاتا ہے، ذکر یہ تھا کہ کئی ہاتھ لہر سے نکلے، سب کو سجادے حزین دیکھ کے پہچان گئے، لیکن ان ہاتھوں میں دو ہاتھ لہو میں تھے بھرے، لیکن ان ہاتھوں میں دو ہاتھ لہو میں تھے بھرے، جیسے تلوار سے مقتل میں گئے ہوں کاٹے، جیسے تلوار سے مقتل میں گئے ہوں کاٹے، دل پہ سجاد جب رنج و علم سہنے لگے، دل پر سجاد جب رنج و علم سہنے لگے، دیکھ کر ہائے چچا کہنے لگے، دیکھ کر ہائے چچا کہنے لگے، قبر میں جان آخری بند ہے، قبر میں جان و دل شیر خدا چھپتی ہے، قبر میں جان و دل شیر خدا چھپتی ہے، سب کی نظروں سے
گرفتار بلا چھپتی ہے، سب کی نظروں سے گرفتار بلا چھپتی ہے، دختر بنت رسول دوسرا چھپتی ہے، آفتاب فلک صبر و رضا چھپتی ہے، یاد میں کنبے کے منہ اشکوں سے دھونے والی، یاد میں کنبے کے منہ اشکوں سے دھونے والی، خاک میں ملتی ہے شبیر کو رونے والی، خاک میں ملتی ہے شبیر کو رونے والی، ہو گئی بند جو قبر جگر شاہ زماں، چھپ گئی نظروں سے ہم صورت خاتون جنا، چھٹ گئی غم سے ستم دیدہ شام و زنداں، بولے تربت سے یہ رو رو کے امام دو جہاں، بولے تربت سے یہ رو رو کے امام دو جہاں، رکھیو راحت سے کہ آوارہ وطن ہے زینب، رکھیو راحت سے کہ آوارہ وطن ہے زینب، بھائی کی طرح سے بے غسل و کفن ہے زینب، بھائی کی طرح سے بے غسل و کفن ہے زینب۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا ہو، جناب زینب کے صدقے میں بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر ملی، تمام مومنین مومنات کو زیارتوں کے شرف عطا فرما، کرنے کی عزت اور اہمیت کی رفع فرما، پروردگار عالم حجت کے ظہور میں تاکید فرما، اور تمام شیعان محبان اہل بیت کو حضرت حجت کے ظہور کے لائق بننے کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، اور حضرت حجت کے قلب نازنین کو ان سے راضی اور خوشنود فرما، آمین یا رب العالمین، ربنا تقبل منا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات پروردگار عالم نے جس انسان کو سب سے عظیم بنایا، اشرف بنایا، اسی انسان سے مخاطب ہو کر رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے قرآن کی اس میں کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک نور بھیجا اور ایک معجزہ کتاب۔ یقیناً جو ہدایت کرنے والا اس دنیا میں آیا، اللہ نے اس کی شخصیت کو زمانے کے تمام عظیم ترین شخصیتوں سے افضل و بلند قرار دیا، کیونکہ اللہ نے خصوصی طور پر اعلان کر دیا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے نور بھیجا، کیونکہ اللہ نے پوری دنیا میں ہر فرد کو خاکی بنایا سوائے ذات محمد۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول کی شخصیت کیسے پروردگار عالم نے عالم کائنات میں اس وقت بنایا، کائنات میں کسی چیز کو نہیں بنایا گیا۔ آپ دیکھیں کہ انسان کی بھی فطرت یہی ہے کہ اگر تاریکی میں، اندھیرے میں کہیں پر اندھیرا ہو، تاریکی ہو، اور اس مقام کے اوپر اپنا کوئی مقصد مکمل کرنا ہوتا ہے، کوئی عمل کرنا ہوتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کی تخلیق کرنا ہوتی ہے، اور حد سے زیادہ تاریکی ہو، حد سے زیادہ ظلمت ہو، حد سے زیادہ اندھیرا ہو، تو سب سے پہلا کام انسان یہ کرتا ہے ایک چراغ روشن کر دیتا ہے تاکہ اس چراغ کی روشنی میں تا حد نظر سب نظر آنے لگے، اور اس کے بعد انسان اپنے مقصد کو مکمل کرتا ہے۔ عالم کائنات میں خلقت کائنات سے قبل کا تبصرہ جو ائمہ معصومین نے اپنی حدیث کے ذریعے سے ظاہر کیا وہ یہی تھا کہ عالم کائنات میں جب خلقت کائنات نہیں ہوئی تھی تو کچھ نہیں تھا سوائے ظلمتوں، چاروں طرف ظلمتیں تھی، اور اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ کنتم کنز خیر مخلوق، میں چھپا ہوا ایک ربوبیت کا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان پایا تھا۔ اس لیے مالک کائنات نے اپنے دست قدرت سے ایک ایسا نورانی چراغ جلایا جس سے ارض و سما کی خلقت سے پہلے، زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے، انسانوں و جنہ اور ملائکہ کی خلقت سے پہلے سب سے پہلے نور پھیلا، اور یہ نور محمد مصطفیٰ تھا، نور دیکھیے جس وقت ہم چراغ جلاتے ہیں تمام بندے، لیکن ہماری طرف سے جلائے ہوئے چراغ میں بھی ایک لو ہوتی ہے، اس کی ضیائیں ہوتی ہیں جو چاروں طرف پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جب اللہ نے دست مجدمہ سے، دست قدرت سے چراغ جلایا تو ظاہر ہے کہ مرضی معبود کے حساب سے اس ایک چراغ سے چاروں طرف جو ضیائیں ہوتی ہیں وہی میں معصومین تھے، وہ انوار معصومین تھے کہ خلقت کائنات سے قبل میں خلق کر دیا گیا تھا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اکرم کو صرف اور صرف رسول اکرم کو خلق کیا گیا، کیونکہ رسول نے کہا اول ما خلق اللہ نور، میرا نور سب سے پہلے خلق کیا گیا، تو ہمیں رسول کی اس حدیث کے آگے بھی سر تسلیم محمد کرنا ہے کہ سب سے پہلے نور محمد ہی کو خلق کیا گیا، لیکن وہی زبان مصطفیٰ زمانے کے انسانوں سے کہہ رہی ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وقلنا محمد۔ اگر ابتدائی محمد کو خلق کیا جا رہا ہے، اگر اول محمد کو خلق کیا جا رہا ہے، تو تمام محمد اسی وقت خلق کیے جا رہی ہے، کا نور جو کائنات میں پھیل رہا ہے۔ اس وقت ہدایت کے لیے ایسا بہترین نور ادا کیا، ہر انسان کے لیے شکر کا مقام تھا، فخر کا مقام تھا، لیکن زمانے والوں نے اللہ کی اس کرم کی، اللہ کی اس عنایت کی، پروردگار عالم کے اس نوازش کی
کوئی قدر نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اس قرآن میں انسانوں کے ایسے بے رخے انداز کو دیکھا، خالق تھا، عطا کرنے والا تھا، رازق تھا، رزاق رزق دے رہا تھا، ہر نعمت سے آراستہ کر رہا تھا، لیکن پھر بھی انسان یہی تو اللہ کہہ رہا ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان تو بندہ احسان ہے. رب العالمین نے عالم کائنات کی مخلوق پر احسانات کیے کہ بغیر مانگے عطا کیا، لیکن پھر بھی خصوصاً انسانوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ہی نہیں ادا کیا. اور شکر نہیں ادا کرنے کے بدلے میں کیا کیا کہ نعمتوں کی ناشکری کرتے تھے. اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اتنی کی گئی کہ مالک کائنات کو اپنے کلام کے ایک سورے کے اندر بار بار تکرار کر کے انسان کو اس چیز کی طرف دھیان دلایا، اس چیز کی طرف ذہن کا لے گیا کہ انسان شاید سمجھ جائے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ. کیونکہ قرآن کی ایک آیت بھی ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن یہ عاقلوں کے لیے، یہ سمجھداروں کے لیے، یہ دور اندیشوں کے لیے. لیکن جو بدعقل ہیں انہیں بار بار تکرار کر کے ایک بات سمجھائی جاتی ہے. لہذا اللہ نے ان کے لیے بھی راستے ہموار کر دیے کہ اب تو سمجھ جاؤ. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو لوٹاؤ گے. تو معنی یہ ہے کہ اللہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، تم سمجھو. اللہ تمہیں جو نعمت عطا کر دے، بس تمہارے لیے فرض یہ ہے، تمہارے لیے واجب یہ ہے کہ ہمیشہ اس نعمت کے بدلے میں اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کر دو. جتنا تمہارا شکر بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کا کرم بڑھتا جائے گا، کیونکہ یہ کریم پروردگار عالم ہے، یہ رحیم مالک کائنات ہے. عالم کائنات میں جتنا رحم خالق کر سکتا ہے اتنا رحم کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا. جتنی عنایت اللہ کر سکتا ہے اتنی عنایت کوئی نہیں کر سکتا ہے. چلو آگے اس نے ایسی شخصیتوں کو دنیا میں مثال بنا کر دیا جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی سے گزرا، اور جن کی حیات کا ایک ایک عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پروردگار نے چاہا کہ ان کے انداز کو بھلائی ہی نہیں جا سکتا. اور شاید یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو عبادتیں مخصوص طریقے پر اللہ کے لیے ہم پر واجب قرار دی گئی، اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، پانچویں خمس، ہر منزل کے اوپر عبادتوں میں غور کر کے دیکھ لیجیے کیا مجال ہے کہ کسی عبادت میں آل محمد کا تصور شامل نہ کیا گیا. حکم یہی دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات سے کسی کو وابستہ نہ کرو، نہیں ذات الہی کے ساتھ کسی کو وابستہ نہیں کرنا ہے. یہ سمجھ لو کہ اللہ کا ہمسر نہیں بنانا ہے، اللہ کا شریک نہیں کرنا ہے. لیکن جسے مالک کائنات اپنی عبادتوں میں شامل کر کے تمہاری عبادتوں کو قبولیت کی سند دلانا چاہتا ہے، کم سے کم اس کا تو انکار نہ کرو، کم سے کم اس کے آگے تو سر تسلیم کو خم کر لو، کم سے کم ان شخصیتوں کی تو عظمت کو مان لو. مالک کائنات نے نماز جو بہترین عبادت ہے انسان پر واجب کی، لیکن اس نماز میں کیا مجال ہے کہ آل محمد کا تفسیرہ نہ آیا ہو. ذکر آل محمد اللہ نے اس طرح سے اس نماز کے اندر داخل کر دیا کہ صرف حکم دیا جاتا تو انسان کہتا ہے کہ ہماری مرضی ہم مانے یا نہ مانے. لیکن پروردگار عالم نے کہا نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا وسلموا تسلیما. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ اس کے ملائکہ آل محمد پر درود و صلوات بھیجتے ہیں. اے ایمان لانے والوں کے اوپر فرض ہے کہ ان کے اوپر درود و صلوات بھیجے. تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے دوران ہم درود و صلوات بھیج رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بھیج رہے ہیں، حکم پروردگار سے بھیج رہے ہیں. اور ناقص ہے نمازیں بغیر صلوات، ادھوری ہے نمازیں.
مالک کائنات نے جب انسان کو اشرف بنا دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو اسی انسان کی اللہ ناقص عبادتوں کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس نے تمہیں کامل بنایا ہے، تم بھی اپنی عبادتوں کو کامل کرو، اپنی عبادتوں کو قبولیت کے سند پر دلانا چاہتے ہو تو وہی عمل کرو جو اللہ چاہتا ہے۔ نماز انسان نے پڑھنا شروع کی، لیکن پھر بھی اتنی ہدایتوں کے باوجود بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ مگر جب اللہ کبھی کسی سے کوئی عمل کروانا چاہتا ہے تو یاد رکھیے کہ انسان میں تاب و مجالی نہیں کہ وہ عمل نہ کرے۔ مالک کائنات نے چاہا کہ عظمت آل محمد کے آگے جھکا جائے، لہذا یہ انکار کرتے رہے، یہ دور ہٹتے رہے، یہ دامن بچاتے رہے، یہ عالم کائنات میں ولایت مولا کائنات سے انکار کرتے رہے۔ آواز قدرت یقیناً خاموشی کے ساتھ آئی، سمجھنے والے سمجھ گئے، تم انکار کرتے رہے نا، ہم تمہیں اقرار کے اوپر مجبور کرا دیں گے۔ یقیناً زبان سے اقرار نہیں کرو گے تو اعضائے جسمانی کے ذریعے سے اقرار کروائیں گے، سجدے کے ذریعے سے اقرار کروائیں گے، اور یقین مانیے کہ جو خانہ کعبہ میں سب تک کسی دنیا کے کسی سندھ میں رہنے والا شخص کیوں نہ ہو، لیکن خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے میں مصلحت پروردگار شامل تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ سچا خانہ حیدر کرار کو قیامت کے دن تک سجدہ کیا جائے۔ مالک چاہتی یا چاہتا تھا کہ اس کو نہ بلایا جا سکے، لہذا یہ گھر تو لائی کا تھا، لیکن اس گھر کو زمانے کی نجاستوں سے پاک کس نے کیا؟ اب یہ کوئی کہے کہ اللہ کے گھر کے لیے نجاست کا تصور غلط ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بت سب سے زیادہ نجس ہوتے ہیں۔ وہ بت ہی تو خانہ کعبہ میں موجود تھے جنہیں مولا کائنات نے منظم کیا تھا، اور ان بتوں کو منظم کرنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا تھا، لیکن نہیں، خانہ کعبہ میں بت موجود رہے، کسی نے یعنی مخالفت نہیں کی، کسی نے ان بتوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ موقع کب ملا؟ جب مولا کائنات دوش رسول پر چڑھے، اور اگر یہ کوئی کہہ دے کہ اللہ کا گھر تھا تو اس کو بتوں کو ایسا نہیں پڑتا نہیں۔ یقین میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو کوئی شخص اس خانہ کعبہ کے اندر ایک بت بھی لا کر رکھ نہیں سکتا اگر اللہ کی مرضی ہوتی، کیونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ تک نہیں ہلتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ بھی انسان ایک سانس اپنے اختیار سے نہیں لے سکتا ہے۔ اگر معبود کی مرضی ہوتی ہے تو جہاں چاہتا ہے وہیں روح قبض کر لی جاتی ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام تھا، اس مالک کائنات نے اس خانہ کعبہ میں بتوں کو آنے کیوں دیا؟ اللہ کا گھر تھا، وہ خود حفاظت کر سکتا تھا۔ جو بت لے کر آتا کسی نہ کسی طرح سے عذاب میں گرفتار ہو جاتا، خانہ کعبہ کے اندر وہ داخل ہی نہ ہوتے، اللہ کا گھر یوں ہی پاک و صاف رہتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، یہ مرضی مسئلہ مرضی پروردگار تھی، مصلحت الہی تھی۔ اسی لیے موقع دیا گیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں انہیں پہچان کہ جو اللہ کے گھر تک کو نہیں چھوڑیں گے، چاہیں گے کہ اس کے اندر نجاستیں لا کر رکھ دی جائیں، کہ لیکن یاد رکھنا کہ ہم نے جن کی طہارت کی ذمہ داری لی ہے آیت تطہیر کی شکل میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر ہم نے ان کی طہارت کی ذمہ داری لی ہے۔ لہٰذا یہ وہ شخصیتیں کہ زمانے والے نجس کرتے رہیں اگر کائنات کی کسی چیز کو یا کسی مقام کو، کسی ہستی کو، لیکن یہ وہ شخصیتیں کہ ان نجاستوں کو، ان نحوستوں کو دور کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ جب اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک مولا کائنات کر سکتے ہیں تو آپ بتائیے کہ انسانوں کے ظلم بھرے ہوئے ظالمانہ انداز کو کیا دل سے نہیں نکال سکتے؟ دل بھرے ہوئے ہیں ظلم سے، عداوت سے،
کینہ سے. یہ انسان کے دل کے امراض ہیں. ہمیں تو دل کے ایک ہی مرض کا علم ہوا جو ظاہری طور پر انسان کے دل کو بند کر دیتا ہے اور موت کو قریب لے آتا ہے. ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ دل کا ایک ہی مرض ہے جو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. کہ دل کا مرض ہے. پروردگار تمام مومنین کو اس مرض سے محفوظ رکھے. لیکن خالی یہی ایک مرض دل کا مرض نہیں، بلکہ دل کے اندر جو غلط خیال آ رہے ہیں جس کی وجہ سے شخصیت نجس ہوئی جا رہی ہے، یقیناً وہ بھی تو امراض قلب ہیں. عداوتیں اللہ کی ہوں، اللہ کے دین کی ہوں یا اللہ کے مخلص بندوں کی ہوں. جس نے عداوت کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دی، یاد رکھیے کہ عداوت کس طرح سے آ رہی ہے. ایک چھوٹی سی میں مثال دوں کہ انسان امراض قلبی میں مبتلا ہوتا ہے، دل کا مرض کس طرح سے آتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ وجوہات بتائی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ اٹیک آ رہے ہیں. جب ریسرچ ہوتی ہے تو وجوہات ہوتی ہیں کہ اس وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے. تمام امراض ہیں جو وجوہات ریسرچ کر کے بتائی گئی ہیں. تو بس اسی طرح سے عداوت جو ہے، عناد جو ہے، بغض جو ہے، اس کی بھی وجوہات ہیں. اور سب سے اہم ترین وجہ جو ہے وہ انسان کا حسد. بس ادھر حسد کا بیج انسان کے قلب کے اندر بو دیا گیا. یہ تمام قلب کے امراض جو ہیں دل کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. حسدی کی وجہ سے عداوت ہوتی ہے، حسدی کی وجہ سے عناد ہوتا ہے، حسدی کی وجہ سے بغض پیدا ہوتا ہے، حسدی کی وجہ سے انسان دوسروں کے حق کو مارنے کی کوشش کرتا ہے. یہ حسدی ہے جو انسان کی آخرت کو خراب کر دیتا ہے. حسد کی بنا پر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کہہ رہا ہے کہ حاسدوں کی زندگی اللہ کی دی ہوئی زندگی سے عادی ہو جاتی ہے. اگر اللہ نے 50 برس کی زندگی دی اور کسی نے خدا نہ کرے حسد کا ایک چھوٹا سا جز بھی اپنے اندر داخل کر دیا تو یاد رکھیے کہ زندگی بس 25 ہی برس رہے گی. یہ زمانے کا مولا کہہ رہا ہے، یہ مولا کائنات کہہ رہی ہے. اسی لیے ہمیشہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. سر آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ایک دوسرے کی چیز کو دیکھ کر فوراً یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ہم کو مل جائے. بچوں کی فطرت یہی ہوتی ہے، کسی کا کھلونا دیکھا ہمیں مل جائے، کسی کی کوئی قیمتی پینسل دیکھی کہ ہمیں مل جائے. یہ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جیسا فلاں کے پاس ہے ویسا ہمارے پاس ہو جائے. لیکن جو عاقل ہیں، جو بڑے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو علم کو سمجھنے والے ہیں، کم سے کم وہ تو اس طرح کی ہوا و ہوس نہ کریں. ہمارے اندر ایک کمپٹیشن چل رہا ہے کہ اگر اس نے یہ عمل کیا تو اس سے بہتر ہم عمل کرتے دکھائیں گے. اب عمل وہ والا عمل ہو کاش کہ جو اللہ کی قربت کو انسان کو کرنے اور مجبور ہو جائے، کہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے. ایسا عمل اگر اس میں کمپٹیشن کیا جائے تو یاد رکھیے آخرت سنورتی چلی جائے گی. لیکن کمپٹیشن ایسے میں عمل میں ہوتا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. یاد رکھنا کہ تمہیں ایسا عمل کرنا ہے جس سے خوشنودی معبود مل جائے، جس سے خوشنودی محمد والے محمد مل جائے. ایسا عمل نہ کرو کہ جس سے آخرت خراب ہو جائے. فلاں نے یہ عمل کیا لہٰذا ہم سے بہتر کریں گے. کیا مقصد؟ آج تو خیر یہ انداز دور ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے. جتنی سمجھ آ رہی ہے، جتنی سوچ و فکر اور غور و فکر کا انداز انسان کے اندر آ رہا ہے، انسان اپنا اجتناب کر رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے. لیکن اکثر تو یہ دیکھا گیا تھا کہ لوگ مجلس، ایک مجلس جو بہت عظیم عبادت ہے، جو آخرت کا یقیناً وعدہ ہے، اس مجلس میں بھی کمپٹیشن لوگوں نے کیا کہ فلاں کیا اس طرح سے ہوا تو ہم اس طرح سے کریں گے. نہیں، انشاءاللہ یہ قوانین زمانے میں دکھاوا نہیں دیکھتی، صرف خلوص دیکھتی.
بیوی تمہارے دل کے حقیقی جذبے کو دیکھتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جتنی شان و شوکت سے سڑکیں سجواتے چلے جاؤ, VIPs کو بلواتے چلے جاؤ, بہترین طریقے سے کہو کہ ہم مجلس کر رہے ہیں. نہیں, مجلس کرنا ہے لیکن اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ آل محمد نے نہیں چاہا زمانے میں کسی شخص کو تکلیف. اگر آپ کے پڑوس میں مثال کے طور پر کوئی دل کا مریض ہے, بہت زیادہ ہیل و بیمار ہے, جس کی صحت کے لیے مثال کے طور پر مضر ہیں آوازیں, تیز لاؤڈ ساؤنڈ جو ہے وہ مضر ہے, اور اسی وجہ سے مثال کے طور پر اس کی موت ہو سکتی ہے. کس طرح سے دوائیں دے کر ایسے مریضوں کو سلایا جاتا ہے, آرام کی ہدایتیں کی جاتی ہیں, لیکن کبھی کبھی ایسا نظر آتا ہے کہ اتنی لاؤڈ آواز, ہم یہ سوچتے ہیں کہ جہاں تک آواز ماتم کی پہنچ جائے وہ بہتر ہے, کیونکہ ہم بہتر عمل کر رہے ہیں. ہم اسی لیے تو لاؤڈ اسپیکر کو اتنا زیادہ لگا کر چاروں طرف آواز پہنچاتے ہیں ماتم کی, اس لیے کہ چاروں طرف پہنچ جائے, جتنے سن لیں. لیکن جو سن کر دل سے جھکیں تب بہتر ہے. یہ نہیں ہے کہ جو سن کے کہیں لا کس قدر آوازیں ہو رہی ہیں, کسی طرح سے آوازیں بند ہو جائیں. نہیں, آواز ماتم کو کوئی یہ سوچے بھی نہ کہ یہ بند ہو جائے. تم ایسا ماتم کرو, اس طرح کی عبادت کرو کہ زمانہ کہے کاش اس غم کے سوا کوئی غم کائنات میں کسی کو نہ ملے. ہر ایک اس غم میں شامل ہوتا چلا جائے, ہر ایک اس غم کو مناتا چلا جائے. ایک صلوات کہ جب شہادت حسین بن علی کے بعد اس غم کو عام کرنے کا موقع ملا, سب سے زیادہ جو کار نمایاں انجام دیا ہے ہماری اور آپ کی شہزادی جناب زینب. ہماری شہزادی زینب اس طرح سے حسین کے ماتم کو عام کیا ہے کہ آج یہ جو شکل عزاداری تھی, یقیناً وہی عزاداری کی شکل ہے. سب ماتم کا بچھانا, پرساداروں کا آنا, آغا خانوں کا سجایا جانا, غمگین چہروں کو لے کر اس صف کے اوپر آنا, سیاہ لباس پہننا, احترام مجلس کرنا, اور اس کے بعد اس عبادت کے خاتمے کے بعد انہی شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے صدقے میں بارگاہ ہدیت میں دعا کرنا, مالک کائنات سے اپنی مرادوں کو مانگنا, رب العالمین کے ان کے طفیل میں مومنین کی تمام مرادوں کو مکمل کرنا. یہ بہترین سلیقہ سکھایا گیا ہے حضرت محمد کے ذریعے سے. اور ظاہر ہے کہ کچھ ایسے بھی مقامات تھے کہ جہاں پر اس طرح سے مجالس نہیں ہو پاتی تھی. جس شخصیت کی تاریخ پر میں نے ایک سرسری نظر ڈالی تو اس کا معلوم یہ ہوا کہ یہ آج جو ہندوستان میں عزاداری کا چلن ہے, جو عزاداری کو فروغ ملا ہے, جو عزاداری کی یہ صورت ہے, اس عزاداری کی یہ صورت ہندوستان میں نہیں تھی. اور اس کے بعد جب دلدار علی جناب عرفان نام کا دور تھا, اس وقت جو شیعہ یہاں ہند میں رہ رہے تھے وہ بھی اپنے مذہب کو چھپائے ہوئے عقیدے کی شکل میں رہ رہے تھے. کیونکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو مولائے کائنات کے دور کے بعد کوفے سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آئے تھے, کچھ ایسے تھے جو حسین کی شہادت کے بعد کیونکہ شیعت پر مظالم ہو رہے تھے لہٰذا حسین کی شہادت کے بعد ہجرت کر کے ہند میں آئے تھے. لیکن ایک عرصے تک سب نے اپنے مذہب کو چھپا کر رکھا تھا اور شیعت کی تشکیل نہیں ہو پا رہی تھی, شیعہ کوئی قوم نہیں بن پا رہی تھی. اس وقت سمجھ لیجیے کہ ایسے کارن جو آل محمد, اللہ کی راہ میں آل محمد کے صدقے میں اگر کوئی بہتر قدم اٹھاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اسے یادگار زمانہ بنا دیا جاتا ہے, یہ اللہ کا بندہ ہے. لہٰذا جس وقت اس قوم کی تشکیل نہیں ہو رہی تھی اس وقت تاریخ کہتی ہے جناب غفران مات نے
شیعت کی تشکیل کی، قوم کی صحیح طریقے سے نشر و اشاعت کر کے بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد جو آج مجلسوں کی رنگ ہے، آج مجلسوں کا روپ ہے، ان مجلسوں کے اس انداز کو ہندوستان میں جناب دلدار علی عرفان مام نے اس طرح سے قائم کیا۔ پہلا قبرستان شروع ہندوستان کے بنا، وہاں بھی نئے سے بنا نہیں تھا شروع کا کوئی قبرستان۔ اور یاد رکھیے کہ یہی وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے نماز جمعہ کے کو یہاں ایجاد کیا۔ اس وقت نماز جمعہ ہوتی نہیں تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے تاریخ بڑی محنت معلوم یہ ہوا کہ اس وقت ایران و عراق میں بھی نماز جمعہ نہیں ہوتی تھی۔ جب جناب عرفان مام نے یہاں پر کچھ ہستیوں سے مل کر اس قسم کے عمل کیے، نماز جمعہ قائم کی، عزاداری کو فروغ دیا، شیعوں کی حفاظت کی، شیعوں کے تحفظ کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی، اور اس کے بعد سر اٹھا کر سینے کا موقع ملا ہے شیعوں کو، علم سے رغبت دلائی گئی، تب جا کر بلند وقار شیعہ بن سکے۔ یقیناً اللہ نے صفت دی تھی، صلاحیت دی تھی، لیکن ان صلاحیتوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، ان صلاحیتوں کو محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ کوئی ایک اگر اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ہدایت کرنے والا ایک بہترین ہوتا ہے تو یاد رکھنا کہ پھر قوم کی ہدایت بہترین ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مالک کائنات نے کہا اس دور میں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے ایک نور بھیجا، ایک معجزنما کتاب بھیجی۔ تو یاد رکھیے کہ رسول اس دنیا میں ہدایت کر کے چلے گئے، آج فرزند رسول پردے غیب میں ہے، یقیناً وہ اپنے تمام فرائض انجام دے رہا ہے، چاہ یہی رہا ہے کہ شیعان حیدر کرار کے اوپر عذاب نہ آئے، شیعان حیدر کرار مصیبتوں سے بچے رہیں، شیعان حیدر کرار کی دعائیں مستجاب ہوتی رہیں، یہ وہ ہیں کہ جو گناہوں سے بچتے رہیں۔ لہذا مولا اپنے فرض کو انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ مخاطب بھی یہ شیعان حیدر کرار تھے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ آواز معصوم ہم تک نہیں پہنچتی ہے، ارادہ معصوم کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان میں اختلاف رہ جاتا ہے۔ معصوم کی خدمت میں دعا کیجئے مولا، اے پروردگار عالم، یقیناً ہر مصیبت کو حل کرنے والا ہے، ہر دل کو بدلنے والا ہے۔ مولا ایسا اس قوم کو بنا دیجئے کہ عالم کائنات میں جس طرح سے اس قوم کے ذریعے سے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، قوم کے کردار کے ذریعے سے بھی زمانے میں ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ ریکارڈ ٹوٹے گی۔ یہ ایسی ایک قوم ہے پوری دنیا میں کہ جس کی مثل و نظیر نہیں ہے۔ لاجواب ہونا فخر کا مقام ہے، اپنے ویسا بنا دو کہ تم لاجواب ہو جاؤ، کوئی تمہارا مثل نہ لا سکے، کوئی تمہارا جواب نہ لا سکے، اپنے کردار کو اتنا بلند کرو۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلا قدم اگر اس راہ میں اٹھانا ہے تو قرآن کی آیت کریمہ کے اوپر نظر ڈالنا پڑے گی، اللہ کے کلام سے ہمیں سبق لینا پڑے گا۔ سب سے پہلا اگر قدم غور کیجیے گا تو آپ یہ خود سمجھنا چاہیے گا، سب سے پہلا قدم جو ہو اس راہ میں اپنی قوم کو، اپنی شخصیت کو، اپنے کردار، اپنی نسل کو سدھارنے کا، تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ درگزر کرو، معاف کرو۔ سب کچھ سمٹ کر اسی میں آ گیا، کوئی کچھ کرتا چلا جائے، ایک معاف کرنے کی صفت پیدا کر لو، ایک صبر کرنے کی صفت پیدا کر لو، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے، اور صبر کرنے لینے والوں کے لیے ان اللہ مع الصابرین کی آیت موجود ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس تم صبر کرتے جاؤ، اللہ کی طاقت تمہارا ساتھ دیتی جائے گی، کرم پروردگار ہوتا جائے گا، تم کامیاب ہوتے جاؤ گے۔ السلام علیکم۔ زندگی مختصر سی ہے، اور اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت ختم ہو۔ یعنی جب غور و فکر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، انسان بالکل بے فکری سے جیتا ہے کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، لیکن جتنی مردواری بڑھتی جاتی ہے
جتنے انسان کو یعنی اس دنیا میں تجربے ہوتے جاتے ہیں اتنا انسان اللہ کی شخصیت سے خوفزدہ ہوتا چلا جاتا ہے. دن گزرتے ہیں پھر سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہم ادھر جا رہے ہیں جو آخری سفر ہے، کیونکہ اپنے سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آج آپ کے استاد بھی یقیناً ایسے ہی حادثات ہوئے کہ جو چاہنے والے بزرگ تھے وہ آج کسی بھی نہیں رہے. جہاں سب جا رہے ہیں وہیں میں بھی جانا، لہٰذا کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ رب العالمین تمہاری نسلوں کے اوپر کرم کرتے ہیں. یہی میرا مولا ہے جس نے پیغام دیا ہے. اسی طرح پھر اس مولا کی کردار کی ہم صحیح کرو تاکہ اسے میری کرو. یقیناً پروردگار تمہاری ہر مراد کو مکمل کرے گا. سرداروں آج روز چہروں میں سزا خانے سے حسین رخصت ہو رہے ہیں اور ظاہر ہے کسی بھی سزا خانے سے نہیں نہ جانے کتنے سزا خانوں سے آج حسین جا رہے ہیں. یہ یوں کہہ لینے دیجیے یہ تو لکھنؤ کی عزاداری انداز ہے کہ آگے بڑھا دی گئی. پہلے 28 سفر تک پھر 8 ورنہ حقیقت میں تو آج ہی محرم ختم ہو رہا ہے کیونکہ اسیران کربلا قبر حسین سے رخصت ہو کر چلے ہیں مدینے کے. کچھ تاریخیں یہ کہتی ہیں کہ 3 دن کیونکہ وصیت حسین یہی تھی کہ جو بھی زائر مزار پر آئے وہ 3 دن کم سے کم مہمان رہے. تو زداران امام جب روز چہروں شہزادیاں میدان کربلا میں پہنچی ہیں عالم کیا ہوگا. خدا نہ کرے کسی کو چاہنے والا مر جائے. چہلوں کے دوسرے دن جب گھر کی عورتیں مزاروں پر جاتی ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا انداز ہوتا ہے. اپنے چاہنے والے کے قبر کے چاروں طرف بیٹھ کر کے کیا کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، فریاد کی جاتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قبر کو گلے سے لگانے کو دل جاتا ہے کیونکہ چاہنے والا ہمیشہ کے لیے اس میں سکونت اختیار کر چکا ہوتا ہے. اور رضاداران امام وہ سیدانیاں کہ جب مدینے سے چلی تھی ہر ایک کی محمل کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ تھا. لیکن آج جو قافلہ جا رہا تھا محملوں میں شہزادیاں ضرور تھی لیکن آغوشوں میں بچے نہیں تھے. ارے ساتھ چلنے والے نوجوان نہیں تھے. ایسا ویران قافلہ چلا کہ اگر شہزادی ام لیلا کی محمل تھی تو آواز دے رہی تھی بی بی علی اکبر. ارے کیسی قسمت ہے کہ ساتھ آئے تھے مگر ساتھ جا نہیں رہے ہو. سرداران امام روایتیں کہتی ہیں کہ شام کے قید خانے سے ماتم کر کے سروں کا قافلہ سکینہ کے مزار کو الوداع کہہ کر جو چلا تو سرخی عالم تھا کہ قید خانے میں ارے عجیب قسم کا ماتم ہوا تھا، عجیب طرح کا عمل تھا. تاریخ کے راوی لکھ رہے ہیں ایک بی بی چھوٹی سی چادر کو کلیجے سے لگائے ہوئے واپس قید خانے میں آ گئی. اندھیرے قید خانے میں ننھے سے بازار کے اوپر ردائے سکینہ کو اڑا دیا. چھوٹے چھوٹے لہو بھرے ہوئے گوشواروں کو تعلیم قبر پر رکھ دیا. قبر کے اوپر ایک ماں نے ہاتھ رکھا. ارے اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارواں. آئے قریب شہزادی کہ اپنے یہی تمنا کرتی رہی کہ کسی طرح سے بابا کے مزار پر جائے، کسی طرح سے چچا کے مزار پر جائے، جا کر کم سے کم ظالموں کے ظلم کی فریاد ہو گئے. مگر زندگی نے موقع نہ دیا. اسی اندھیرے پر قید خانے کو ہمیشہ کے لیے اپنا سکون بنا دیا. اور جب ماں تڑپ رہی اسی وقت کے لیے لکھا ہوا ہے کہ بیمار کربلا کے کلیجے سے لگا ہوا، سینے سے لگا ہوا، حد سے زیادہ مجروح سر ابو الفضل عباس جو دھول اور مٹی میں غرقا لہو میں ڈوبا ہوا، حد سے زیادہ مجروح. میرے مولا نے لا کر آواز دی اے بہن بھائی وصیت نبھانے کے لیے آ گیا. اے بہن تمنا دی چچا کا سر لا کر میرے مزار پر رکھ دینا. اے سکینہ
مدینے کے سیم اے میری بہن اے کربلا ہو کر جانا میں پایا ہے ارے کوئی پیغام ہو تو دے دو کوئی اے وصیت ہو تو کر دو میرا دل کہتا ہے کہ ہمارے شہزادی سکینہ سے آواز آئی ہوگی اے بھیا اے اماں اے ببی اماں ارے خدا آپ کو مدینے جانا مبارک کرے آئے میری قسمت میں اس ایسے آزادی نہیں تھی میں قیامت تک اسی قید میں قید رہوں شیخ شہزادیاں چلی دشت رہنما میں پہنچی کسی نے علی اکبر کے قبر کو گلے سے لگایا کسی نے علی اصغر کے قبر کو گلے سے لگایا کسی نے حسین کے قبر پر نوحہ پڑھا کسی نے قاسم کے قبر پر نوحہ پڑھا مگر اللہ دارو میری سمجھ میں ایک بات نہیں ہے ہر مزار پر شہزادیاں جا رہی تھی گریہ کر رہی تھی ماتم کر رہی تھی لیکن یہ جملہ تاریخ راوی نے کیوں لکھا کہ جب محملیں تیار ہو گئی ہر بیوی سوار ہو گئی تو زینب نے کہا اے میرے لال اب مجھے میرے شیر کی قبر پر لے چلو اے بیوی ارے 3 دن سے قافلہ کربلا میں وارد تھا یہ شہزادی آپ نے اس سے پہلے قبر عباس پر ارے کیوں نوحہ نہ پڑھا کیوں ماتم نہ کرا شاید جواب زینب آئے ارے سب سے آخر میں ارے میں اپنے ان بھائی کے مزار پر جانا چاہتی ہوں کہ جو میری ڈھارس تھا میرا آسرا تھا میرا سہارا تھا میری چادر کا محافظ تھا تاکہ جا کے زمانے والوں کی بے وفائی کے تبصرہ کر سکوں مگر زرداران امام علی کی بیٹی اب جو اپنے بھائی کے مزار پر گئی ایک عالم سکتہ تھا جو زینب بتائی ہو گیا قبر عباس کو دیکھا بیمار جا کر کہا بوبی اماں یہ چچا عباس کا مزار زینب کا سر سے پیر تک ارے یہ عالم ہے کہ لرز رہی ہے چہرے کا رنگ بدل گیا آنسوؤں کا سمندر جاری ہو گیا خش آ گیا اور اس کے بعد تاریخ لکھتے دیے جب ویسے واقع ہوا تو سوال کیا کہ اے سید سجاد ارے یہ میرے بھائی عباس کا مزار ہو نہیں سکتا کیونکہ میرا ماجایا تو اتنا بلند قامت تھا جب گھوڑے پر بیٹھتا تھا تو پیر زمین میں خط دیتے تھے ارے یہ تو کسی معصوم سے بچے کا مزار ہے اے سید سجاد ارے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے مزار کی پہچان میں میرا مولا تڑپ کر رونے لگا اور اس کے بعد اتنا رویا کہ شہزادی زینب کے جملے اے سید سجاد تمہیں میرے حق کی قسم بتاؤ کہ ماجرا کیا ہو گیا کیونکہ زرداران امام ایک وجہ یہ بھی تھی ہر لاشا اٹھا کر حسین خیمے میں لائے تھے مگر عباس کا لاشا نہیں آیا تھا ارے اسی وجہ سے زینب کو عباس پر گزرے ہوئے مسائب پتہ نہ چل سکے تھے جناب سید سجاد کے جملے اے بھوپی اماں خدا را چچا کی مصیبت پر نہ پوچھئے میں مصیبت بیان نہیں کر سکتا میرے مولا کی دیوار میں شہزادی زینب نے کہا اے سید سجاد تجھے میرے حق کی قسم ارے ہر ایک کی مصیبت پر زینب روئی ہے بتا دو میرے ماجائے پر میرے بھائیہ پر میرے شیر میں کیا مصیبت پڑی ہے کہا وہ بھی اماں جب مشک کا پانی بہ گیا تھا میرے چچا کا دل ٹوٹ گیا تھا لہذا گھوڑے کا رخ قرآن کی طرف اب واپس فوج کی طرف موڑ دیا تھا ارے ظالموں نے اتنی تلواریں ماری اس شان کٹے ہوئے شیر پر کہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے جب میں احجاز سے میدان کربلا میں جنازوں کو دفنانے آیا ایک ردا میں لپیٹ کر چچا کے لاشے کے ٹکڑوں کو اس چھوٹے سے مزار میں دفنا دیا بس رادارو وہی زینب آئی عباس کا پرسہ دینے کے لیے وہی شہزادی سکینہ آئی ہے جنہوں نے قید خانے شام کو تو بسا لیا لیکن جہاں پر سب ماتم بیچتی ہے وہاں سب سے پہلے زینب کے ساتھ آ جاتی ہے اے بوبی اماں ہمارے چاہنے والے
پروردگارا اس چھوٹی سی عبادت کا صدقہ بس اتنا عطا کر دے کہ جو مومنین دشت نینوا کی زیارت کرنے نہیں جا پائے ان کی حیات میں ایک مرتبہ یہ سعادت مل جائے لیکن وہ زائرین ہونے کا شرف حاصل کر لے پروردگارا ہر مومن سب ماتم پر آنے والے کی مراد کو مکمل کر دینا پالنے والے بہنوں کے سروں پر بھائیوں کا سایہ رہے والدین و وارثوں کے سایہ برقرار رہے آغوش میں اولادیں پروان کرتی رہے اداکار بھائی ہمارے امام سلمان علیہ السلام کے ظہور کی ہو پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ نصیب ہو پالنے والے عالم کائنات سے ہماری دعاؤں کا عمل کر دینا پکڑ لو سامنے سے میں پکڑ کے کھڑی ہو جاؤں گی ادھر دکھے گا
یا
اسٹارٹ کرو لال لال کپڑے پہنے ہوئے آپ اس کے سامنے سے دکھیں. ارے ہوگا کسی کی لڑکی ہے فاطمہ کے دل کا چین سب پر فدا ہو گیا فاطمہ کے دل کا چین سب پر فدا ہو گیا آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا سرشہ مظلوم کا تن سے جدا ہو گیا سرشہ مظلوم کا تن سے جدا ہو گیا آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا سرشہ مظلوم کا تن سے جدا ہو گیا آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا آج ہمارا امام ہم سے جدا ہو گیا بیٹھ جو جانا آگے کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جا کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہا
Mera. मेरी भी ले लो। السلام عليك يا ابن عباس أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. السلطان يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا أمام إنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن